نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا؟ جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان کو جب اللہ بے شمار نعمتیں دیتا ہے تو انسان اللہ کا شکر گزار بننے کے بجائے کس طرح سے ناشکرہ بن جاتا ہے۔ تو ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار۔ تو دار البوار کیا ہے؟ تو دیکھیں، لفظ بوار جو ہے، دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور لفظ بوار جو ہے یہ بارہ یبوروں سے مصدر ہے، اور اس کے معنی ہے کہ انتہائی بے قدر و قیمت ہونا، کسی چیز کا اتنا کمتر ہو جانا کہ اس کی کوئی قیمت نہ رہے۔ تو پھر اس لفظ کو قرآن میں ہلاکت کے معنی میں بھی لیا گیا ہے، اور یہاں بھی ہلاکت کا معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ انسان کا بڑا بلند درجہ ہے دنیا میں۔ خاص طور سے اللہ نے بہت ہی انسان کو دوسری مخلوق کے مقابلے میں بہت عزت اور شرف عطا فرمایا۔ اب جب وہ انسان اللہ کا نافرمان بن کر اپنی زندگی گزار دیتا ہے تو پھر وہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کے لیے پھر ہلاکت ہوتی ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، وہ جہنم کا کوڑا اور ایندھن بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ انسان کو اپنے وجود کی نعمت سب سے پہلے مفت ملی۔ دیکھیں، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اور زیادہ تر بچے بہت مکمل بچے ہوتے ہیں، ہاتھ پیر آنکھیں کان ساری صلاحیتیں، دل، اس کے سارے اعضاء بالکل تندرست اور صحت مند ہوتے ہیں۔ کچھ بہت کم لوگ بچے جو ہیں وہ کسی بیماری کے ساتھ اور کسی نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، مگر ان کی بھی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، ان کو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں۔ تو انسان کا وجود اللہ نے یہ نعمت کے ساتھ اسے پیدا کیا، جس سے وہ زندگی اپنی گزارتا ہے، زندگی بھر اپنی نعمتوں کو استعمال کر کے جو چاہتا ہے اپنے لیے کماتا ہے، اپنی زندگی کو جیسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس نعمت کے لیے ہم نے اللہ سے کچھ بھی نہیں دیا۔ اللہ کو ہم نے نہ اللہ سے مانگا نہ اللہ کو کچھ دیا، بس اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں یہ زندگی نصیب کی اور ہمیں ساری صلاحیتیں نصیب کی۔ اب اس کا تقاضا کیا تھا ان نعمتوں کا؟ کہ انسان شکر کرے۔ اور شکر کیا ہوتا ہے؟ جب بندے کو اللہ بے شمار نعمتیں دیتا ہے دنیا میں تو اس کو ان نعمتوں پر غور کر کے یہ سمجھنا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ نعمتیں دی ہے، اور وہ اپنے خالق کا شکر گزار بنتا ہے، یعنی کہ اللہ کا فرما بردار بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ، جیسے اللہ نے مجھے پسند کیا، جو اللہ چاہتا ہے میں اس طرح سے اپنی زندگی گزاروں، یہ شکر ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کفر کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری سے انکار کرتا ہے اور اپنی منمانی کی زندگی چاہتا ہے، تو یہ اللہ کا ناشکری ہے، بہت بڑی ناشکری ہے یہ۔ اور اللہ کے وجود کا انکار کرنا، اللہ کی اطاعت اور عبادت سے انکار کرنا، کیونکہ یہ ساری چیزیں کافر کرتا ہے، انکار کرنے والا کرتا ہے۔ اور جو شخص جس قدر سرداری اور نعمت سے بہراور تھا، اس نے اتنی ہی اپنی قوم کو غلط راستے پر لگا کر جہنم میں پہنچایا۔ دیکھیں، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر نعمت دیتا ہے تو وہ بجائے شکر گزار ہونے کے بلکہ الٹا تکبر میں پڑ جاتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں،
وہ سمجھتے ہیں یہ ساری میری نعمتیں یہ میری صلاحیتوں کی وجہ سے آئی ہیں میرے پاس، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی عطا کو بھول جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی منمانی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ کیا کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو اپنے راستے پہ چلاتا ہے، کیونکہ انسان کا دنیا میں تکبر کرنا، بڑا بننا کے لیے اس کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ اس کو پیچھے جائیں، اس کو مانے، بڑا مانے۔ تو اس وجہ سے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو وہ پھر ان کے پیروکار بن جاتے ہیں، اور انہی کی طرح پھر وہ برے انجام کو پہنچتے ہیں۔ تو دیکھیں، آیت تو عام ہے، دنیا میں یہ تو دستور ہے، عام طور پر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ نے اسے ہر نعمت دی اور اس نعمت نے اس کو اور شکر گزار بنایا، اللہ کا فرما بردار بنایا، بلکہ زیادہ تر جو لوگ انکاری ہوتے ہیں وہ خوشحال ہوتے ہیں، ان کو دنیا میں بڑی نعمتیں ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو عام ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے دنیا میں، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو بہت سے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر قریش کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے، قریش کو بڑی نعمتیں دی تھی اللہ نے۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہونے کی وجہ سے ان کو اس کی عزت حاصل تھی۔ پھر جو مقدس اللہ کا گھر ہے اس کے متولی تھے، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا اللہ کے گھر کے متولی ہونا، اور ایک طرح سے یہ اپنے آپ کو چوزن سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہماری تو بڑی عزت ہے، اور اسی وجہ سے وہ بہت امن و امان اور اطمینان کی زندگی گزارتے تھے۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں قرآن میں پتہ چلتی ہے کہ حرم کو امن والا، مکہ کو امن والا شہر بنانے کی دعا کی تھی انہوں نے۔ پھر دوسری بات، چونکہ خانہ کعبہ میں ان کو بھی پتہ تھا یہ اللہ کا گھر ہے، تو یہ اللہ کے گھر کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کو عزت تھی۔ پھر امن اور امان ان کو کیا حاصل تھا کہ یہ جو قافلے سفر کرتے تھے تجارت کے سلسلے میں، ان کے قریش کے قافلے جاتے تھے مختلف جگہوں پر، تو لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، حالانکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، مگر قریش کو بہت ہی امن و امان حاصل تھا، ان کو عزت سے پہچانا جاتا تھا، اور ان کے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا، اور ان کے ہر طرح کا پھل کیوں مہیا ہو جاتا تھا ان کو کہ خود بھی تجارت کے سفر کرتے تھے، بڑی آسانی سے دنیا میں جاتے تھے، ہر جگہ کا پھل اور نعمتیں لے آتے تھے۔ پھر جو کہ خانہ کعبہ میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، تو بہت دور دور سے لوگ اپنے بتوں کی زیارت کے لیے آتے تھے، شرکیانہ حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو جس شہر میں لوگ آتے ہیں بہت سی جگہوں سے، تو وہاں پر وہ اپنا سامان تجارت بھی لاتے ہیں، تو اس طرح سے ان کو بہت زیادہ فوائد تھے، اور ہر طرح کی نعمتیں ان کو اپنے شہر میں ملتی تھی، ان کے امن والا شہر تھا۔ مگر انہوں نے کیا کیا ان ساری نعمتوں کے بدلے میں کہ خانہ کعبہ میں انہوں نے 360 بت رکھ کر اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا، چونکہ ان کو یہ تھا کہ دور دور سے لوگ اپنے بتوں کی زیارت اور پوجا کے لیے آتے ہیں، اس سے منتیں ماننے کے لیے آتے ہیں، اور وہ اپنے شرکیانہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس میں فائدہ تھا ان کے کہ اتنے سارے بت رکھنے میں ان کا بہت بڑا فائدہ تھا دنیا کا۔ تو اب جب انہوں نے یہ جو سرداروں نے یہ حرکتیں کی، تو ظاہر ہے کہ ان کی قوم نے کہ کمزوروں نے بھی ان کی پیروی کی، اور وہ بھی اس ہلاکت میں پڑ گئے، کیونکہ یہ دستور ہے اللہ کا، انسان اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اچھے لوگوں سے متاثر ہوتا ہے، اور ان کی نعمتیں دیکھ کے، ان کے اچھے کام دیکھ کے وہ خود بھی وہ خواہش رکھتا ہے کہ خود بھی اچھے کام کرے، تو اس میں اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان متکبر اور دنیا پسند لوگوں کے سے متاثر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بھی انہی کی طرح کرتے ہیں اور انہی کے انجام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص آیت نمبر 57 میں فرمایا، اور کیا ہم نے انہیں ایک باامن حرم میں جگہ نہیں دی
جس کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں۔ اور سورہ قریش میں بھی اللہ تعالیٰ نے قریش کی نعمتوں کا ذکر کیا، لِإِيلَافِ قریش إِيلَافِهِمْ رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، اس کے شکریہ میں، یعنی جو اللہ نے ان کو نعمت دی کہ یہ امن کے ساتھ سفر کرتے تھے، تو اس کی نعمت میں ان کو کیا چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ پھر قریش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت یاد دلائی کہ کس طرح اللہ نے تمہیں اتنی عزت دی کہ تم آرام سے، سکون سے تم نے اپنے تجارت کے سفر کرتے ہو، اور اسی وجہ سے تم دنیا کی دولت کماتے ہو اور عزت کماتے ہو، تو تمہیں اللہ کا شکر کر کے صرف اللہ ہی کے، اس گھر کے رب کو ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں مبعوث فرما کر دنیا اور آخرت میں سرداری کی نعمت حاصل کرنے کا موقع دیا۔ ظاہری بات ہے، ایک نبی کا کسی بستی میں، کسی قوم میں پیدا ہونا اس قوم کے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ پھر مگر انہوں نے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت کرنے کے بجائے کفر کو اختیار کیا، اور آپ کو ہر ایذا دی، حتیٰ کہ آپ کو حرم میں قتل کر دینے کا منصوبہ بھی بنایا، تو جس کے نتیجے میں ان کے پیروکاروں کو دنیا میں جنگوں، خصوصاً بدر وغیرہ، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی شکست دی تھی قریش کو، حالانکہ ان کا لشکر بہت بڑا تھا اور مسلمان بے سر و سامان تھے اور بہت چھوٹا، ان کے مقابلے میں بہت چھوٹی تعداد میں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی فتح نصیب فرمائی اور ان بڑے بڑے سرداروں کو ذلیل اور خوار کیا، جو کہ بڑے تکبر سے گئے تھے مسلمانوں کو ہستی سے مٹانے کے لیے۔ اس وقت بہت رسوائی ان کو برداشت کرنی پڑی تھی، اور پھر قحط کا آنا اور مکہ میں قافلوں کی آمد رک جانا، کیونکہ بہت سے مدینہ اور مکہ کے درمیان بہت سے اور قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور قریش کے بارے میں وہ عزت نہیں رہی تھی، کیونکہ جب بدر میں بری طرح انہوں نے شکست پائی تو مسلمانوں کا دنیا میں یعنی پورے اس خطے میں مسلمانوں کا ایک رعب ہو گیا تھا۔ تو یہ ساری باتوں کی وجہ سے قریش کی آمدنی کم ہو گئی، کیونکہ بہت سے قافلوں نے آنا بند کر دیا، جن کے آنے سے ان کی دنیا کی دولت بنتی تھی ان کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قحط سالی میں بھی مبتلا کیا، اور آخر کار جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ جتنے بھی جنہوں نے کفر کیا، نہیں مانے، تکبر کیا، وہ ذلیل اور خوار ہو کر یا تو ہلاک ہوئے یا ان کو اس خطے سے بھاگنا پڑا۔ اب یہ کیا ہوا کہ ان کی نعمتوں، کفران نعمت کا ان کو یہ صلہ ملا تھا، اور ان کی جن لوگوں نے خود بڑے بڑے سردار نہیں تھے، مگر جنہوں نے ان متکبر لوگوں کو فالو کیا، ان کا بھی یہی انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی چیز سورہ نحل 112 اور 113 میں بیان فرمائی کہ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی، اطمینان والی تھی، اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، اور اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے، بلا شبہ یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو انہیں عذاب نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت کو علم ترا سے شروع کیا، تو علم ترا کا جو کلمہ ہے اس میں ایک تعجب ہوتا ہے، ویسے تو ترجمہ اس طرح بنتا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو مگر یہ ایک تعجب کا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے رویے پر تعجب کا اظہار فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اتنی بے شمار نعمتوں کے پانے کے بعد بھی انہوں نے ناشکری اور کفر کو پسند کیا۔ پھر آیت نمبر 30 پر چلتے ہیں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا يُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ
اور انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا لیے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ کہہ دے فائدہ اٹھا لو، پس بے شک تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہے۔ تو انداز ند کی جمع ہے، اور ند کا معنی ہوتا ہے جو کسی چیز کے اصل میں شریک ہو، یعنی ند کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کے اصل صفات میں شریک ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کی طرح کوئی چیز ہم کائنات میں نہیں ہے، نہ کسی کی صفت اس سے مثال ہم دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کی صفات میں دوسری ہستیوں کو شریک بنا لیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو تمام نعمتیں دیتا ہے، لیکن وہ ان کے شریکوں سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی ان کو نعمتیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ شریک بنانا ہے اللہ کا، اور یہ شرک ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ انسان صرف اللہ کی عبادت کرے اور اللہ ہی کو صرف رب مانے، یعنی کہ اپنے تمام فائدوں کے لیے صرف اللہ ہی پر یقین رکھے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہمیں جو کچھ نعمتیں ملتی ہے صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان شریک بنائے اللہ کے، اور پھر ان کی پوجا کرنے لگے، اور دکھ درد میں انہی کو پکارنے لگے، اور اسی طرح دوسروں کو بھی انہوں نے اس راستے پر چلایا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے داتاؤں اور جو بھی مزاروں پر لوگ ہجوم لگاتے ہیں، تو وہ مزار کے اس کے جو متولی ہوتے ہیں، جو اس کا انتظام چلاتے ہیں، وہ اس طرح سے لوگوں کو اس بیوقوف بنا کر ان کی عبادت پر لگاتے ہیں کہ تمہیں اس میں فائدہ ہے تمہارے لیے، اور یہی تمہاری مرادیں پوری کر سکتے ہیں۔ تو ان کا جرم کیا ثابت کیا اللہ نے یہاں کے؟ یہ شرک کرتے ہیں، اور لوگوں میں اس کی اشاعت کے ذریعے نے اسلام سے روکنا اور گمراہ کرنا قرار دیا۔ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو نہ صرف قریش کے متکبر سرداروں نے خود انکار کیا، بلکہ وہ بہت سختی سے لوگوں کو روکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے بھی نہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول بھی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھمکی دی کہ فائدہ اٹھا لو۔ تمتع یا تمتعو کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھاؤ۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ان کو اجازت نہیں دے رہے کہ تم دنیا میں فائدے اٹھاؤ، بلکہ یہ ایک ڈانٹ ہے کہ ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتیں پا کے گمراہ ہو رہے ہو، تو تم ان نعمتوں سے اس وقت تک فائدہ اٹھا لو جب تک تمہاری مہلت اللہ نے رکھی ہے، اور اس کے بعد تمہارے لیے سخت عذاب ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک مدت مقرر رکھی ہے، تو جب تک وہ اللہ کی طرف سے ان کو چھوٹ ہے، اجازت ہے کہ وہ ان کو اللہ پکڑ نہیں رہا اور ان کو برباد نہیں کر رہا، ہلاک نہیں کر رہا، اس وقت تک وہ اگر نہیں بدلنا چاہتے، وہ اسی گمراہی کے راستے پہ چلنا چاہ رہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دھمکی دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم فائدہ اٹھا لو دنیا کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں تمہیں دیے، اور تم گمراہی پر چلتے رہو، لیکن کب تک؟ تمہارا انجام جہنم میں ہوگا۔ تو یہ فائدہ اٹھانا، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا، یہ بہت سی قرآن میں بہت سی آیتوں میں یہ بات کہی گئی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ زمر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار۔ آپ ان سے کہہ دے کہ تمہارے کفر کے ساتھ تم اس دنیا میں کچھ عرصہ فائدہ اٹھا لو، تم جہنم والوں میں ہو۔ اسی طرح لقمان 24 میں فرمایا نمتعہم قلیلا ثم اضطرہم الی عذاب الغلیظ۔ ہم ان کو کچھ عرصے تک دنیا میں فائدہ اٹھانے دے رہے ہیں، اس کے بعد ہم انہیں سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اسی طرح سورہ یونس 80 میں بھی یہی بات کی گئی کہ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، کہ جو تمہیں سامان ملا ہوا ہے، جو نعمتیں اللہ کی ملی ہوئی ہے، صرف دنیا کا سامان ہے، تو تم اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں
اس اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو، اور تمہیں جو گمراہی کرنی ہے جو کر لو، لیکن تمہارا جو لوٹنا ہے وہ عذاب اور آخرت کے عذاب کی طرف ہی لوٹنا ہے، تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے۔ اسی طرح سورہ یونس میں فرمایا آیت نمبر 70 میں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تسلی دی کہ تم دھوکے میں مت آنا، یہ جو عیاشیاں کر رہے ہیں دنیا میں، خوب مزے اٹھا رہے ہیں اللہ کی نعمتوں سے، اور وہ کفر و شرک کر رہے ہیں، لوگوں پہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو تم یہ نہ سمجھو کہ ان کو تو بڑی بڑے نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان کو تو بڑے فائدے ملے ہوئے ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دنیا میں ایک مہلت رکھی ہے، تو ان کو فائدہ اٹھانے دو اس مہلت کے دوران اللہ کی نعمتوں سے، لیکن پھر ان کا انجام آخرت میں جہنم ہی ہے۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں آج بہت سی قومیں ظلم پر اتری ہوئی ہیں، اور وہ بہت تکبر میں ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہودیوں کو کس طرح سے وہ غزہ میں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اسی طرح ہم دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں، ایون مسلمانوں کو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو جو انسان نعمتوں کے انبار جس کے پاس ہوتے ہیں، طاقت آ جاتی ہے دنیا کی، تو وہ بہک جاتا ہے اپنی طاقت میں اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن یہ سب وقتی باتیں ہوتی ہیں، ہمیں بعض اوقات ہم بے چین ہونے لگتے ہیں کہ کیوں اللہ نے انہیں ڈھیل دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور برائی کا ہمیشہ انجام برائی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دے کہ وہ نماز قائم کریں، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں وہ نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دلی دوستی ہوگی۔ تو دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیں میرے بندوں سے، لی عبادی، لی عبادی میں جو آخر میں یا ہے وہ میرے کے معنی میں، یعنی آپ میرے بندوں سے کہہ دیں۔ تو اللہ کے بندے تو سارے کے سارے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب اللہ کے ہی بندے ہیں، کیونکہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت صرف ان کے لیے کرتے ہیں جو مومن بندے ہوتے ہیں، اللہ جن سے خوش ہوتا ہے، تو میرے بندوں سے کہہ دو سے مطلب کیا ہے؟ بہت عزت، اور یہ عزت افزائی ہے بندوں کی۔ جن بندوں سے اللہ خوش ہوتا ہے ان کو اپنی طرف نسبت کر کے بات کرتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں قرآن میں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ پاک کہ وہ جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا۔ تو یہ اپنے بندے کے سے مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پسند فرماتے تھے، اب جب یہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے تھے، عبادی، عبدی، عبدی کہتے فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت خوشی کا سبب ہوتا تھا، اس میں بہت عزت، شرف اور پیار ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دے جن میں دو صفت ہیں، ایک تو یہ کہ وہ صرف میرے بندے ہیں، یعنی اللہ ہی کی خالص عبادت کرتے ہیں، کسی غیر کے نہیں، اور جو اپنے نام عبداللہ، عبد الرحمن ان جیسے رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے عبداللہ اور عبد الرحمن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے ہے۔ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، عبد الرحمن یعنی کہ رحمان کا بندہ۔ لیکن انسان کا نام کچھ بھی ہو، اگر اس کا دل اللہ کا فرما بردار ہے، وہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کو اپنا رب سمجھتا ہے، اللہ کی عبادت میں خالص ہے، تو وہ اللہ ہی کا بندہ ہے۔
لیکن کچھ ایسے نام بھی ہوتے ہیں جیسے عبد الحسین. عبد الحسین کا مطلب حسین کا بندہ. عبد النبی، نبی کا بندہ. تو یہ ایسے نام شرکیہ نام ہے، ٹھیک ہے. پھر پیرا داتا اور غوث بخش. غوث بخش کا کیا مطلب ہے کہ غوث، جس کو یہ غوث سمجھتے ہیں، یعنی غوث پاک جسے کہتے ہیں، اس کی بخشش. تو یہ تو سارے شرکیہ نام ہے، ٹھیک ہے. ایسے نام اگر ہیں، ماں باپ نے جہالت میں رکھ دیے تو انسان کو اپنے نام بدل لینے چاہیے اور اللہ کی فرما برداری والے نام رکھنے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جو قولاً اور عملاً صرف میری عبادت اور بندگی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا بندہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، نہ کہ کسی غیر کی. اور دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں. تو ایمان کے ساتھ انسان کی استقامت، اپنی اللہ کی وحدانیت پہ استقامت، صرف اللہ ہی کو رب ماننا. تو یہ جو خصوصیات ہیں، یہ انسان کو اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ بناتی. اللہ نے ایسے بندوں کو میرے بندے کہہ کر بڑی عزت اور شرف سے مخاطب فرمایا ہے. تو اب یہاں پر ایمان والوں کو کیا حکم فرمایا اللہ نے؟ یقیم الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. تو یہاں پر ایک تو ہے نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نماز قائم کرنا موضوع میں یہاں پر ایک لام چھپا ہوا ہے جو کہ اس کو یقیمونا کو یقیمو کہتا بنا دیا، یعنی نون گرا دیا. اور ینفقو میں بھی ینفقونا تھا. تو یہ لام امر اس وجہ سے اس کو ایک طرح سے یہ حکم فرما رہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. یہ خبر نہیں دے رہے، میرے جو بندے ہیں ان سے آپ کہہ دیں کہ وہ نماز قائم کریں اور وہ خرچ کریں. یہ دونوں اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں مومن بندوں کے لیے. اور اقامت کے معنی ہے سیدھا کرنا، یعنی نماز کو درست کر کے پڑھیں. تو اس میں ہمیشگی کے ساتھ پابندی سے نماز پڑھنا، وقت پر ادا کرنا. نماز نہیں کہ ایک نماز کا وقت نکل رہا ہے اور انسان اپنی دنیا میں مصروف ہے. انسان وقت پر نماز پڑھ لے، بلا وجہ اسے قضا نہ کرے. پھر تمام ارکان کو صحیح طرح سے ادا کرنا، سکون کے ساتھ نماز پڑھنا، خشوع کے ساتھ ادا کرنا، یہ سب کچھ آ جاتا ہے. باوضو ہونا. تو دیکھیں نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں بہت سی دوسری عبادات شامل ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں، انسان قبلہ کی طرف رخ کر کے حج کی مناسبت رکھتا ہے. یعنی جب ہم قبلہ رخ ہوتے ہیں تو ایک طرح سے نماز جو ہے اس میں مناسبت ہے حج کی، کیونکہ حج میں ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. تو یہ کچھ حصہ اس کا حج کا بھی اس میں آ گیا. پھر قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دو زانو ہونا، یہ سارے غلامی اور بندگی کے اظہار ہے، ٹھیک ہے. جب انسان پورے دھیان سے جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے اور یہ کھڑا ہو کے قیام کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو یہ سارے کیا ہے، دو زانو بیٹھتا ہے تشہد میں. یہ سارے ایک غلام کی طرح انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے کہ یا اللہ میں صرف تیرا ہی بندہ ہوں. ان ساری حالتوں میں نماز کے دوران وہ اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. پھر نماز کے دوران میں کھانے پینے وغیرہ سے اجتناب کرتا ہے. تو یہ روزے کی مناسبت ہو جاتی ہے. تو روزے کا تھوڑا حصہ جیسے نماز میں بھی آ گیا کہ جب تک ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم کچھ کھانا پینا نہیں کرتے، سلام پھیرنے کے بعد ہی ہم کچھ کھا پی سکتے ہیں. تو اسی طرح روزے میں پابندی ہوتی ہے. انسان سورج غروب ہونے سے تک، سورج طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک انسان کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے. پھر کاروبار کو چھوڑ کر وہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑ کر وہ اللہ کی طرف آتا ہے، نماز پڑھتا ہے. تو اس میں انسان ایک طرح سے دنیا کے میں کاروبار میں جو اسے انکم ملنی ہوتی ہے، جو دنیا کے فائدے ملنے ہوتے ہیں، اس کو ایک طرف کر دیتا ہے. تو گویا کہ وہ صدقے کی مثال ہو جاتی ہے کہ صدقے میں بھی انسان اپنے مال کی محبت سب کے پاس ہوتی ہے، سب کے دل میں ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے مال کو، اپنے حلال کمائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. تو یہ اسی طرح جب نماز کے لیے اپنا کام چھوڑ کے انسان
نماز کے وقت آ جاتا ہے تو وہ اس میں صدقے کی مناسبت آ جاتی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، صرف نماز ایسی عبادت ہے، اس میں سب کچھ یہ شامل ہوتا ہے. کسی اور عبادت میں یہ ساری طرح اس طرح سے ساری عبادتوں کی مشابہت نہیں ہوتی. تو نماز ایک بہت ہی اہم ہمارے لیے فرض ہے، اور اس کا انسان کو بہت ہی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور تمام شرائطوں کے ساتھ نماز ادا کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ انسان یہ بہت ہی ایمان کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے. قرآن مجید میں اکثر نماز اور زکوٰۃ یا خرچ کرنے کو ایک ساتھ فرمایا ہے. جہاں نماز کا حکم دیا وہاں مال خرچ کرنے کو بھی فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بندوں کے حقوق کی ادائیگی دونوں کے بغیر نہیں ہو سکتی. دیکھیے، جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم بندوں کا حق ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کے لیے ہمارے مال میں حصہ رکھا ہوتا ہے، ہم ان کو اپنا مال دے کر یہ مالی عبادت ہے نا زکوٰۃ. اور اسی طرح نماز. تو ان دونوں چیزوں میں انسان کے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مال جہاں بھی خرچ کرنے کے حکم دیا تو وہاں مما رزقناہم فرمایا. ٹھیک ہے، تو مما رزقناہم سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، من سے ہوتا ہے بعض حصہ، ٹھیک ہے، یعنی پورا کا پورا مال نہیں، بعض حصہ. پھر فرمایا ما رزقناہم، بعض حصہ جو کہ ہم نے تم کو رزق دیا. یعنی اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھاتے ہیں کہ رزق تمہیں میں نے ہی دیا ہے، سارا کا سارا رزق میری ہی طرف سے آیا ہے، اس میں سے تھوڑا سا حصہ تم اگر میرے نام پر میری رضا کے لیے اپنے ایمان کی صداقت کے لیے خرچ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہت اجر و ثواب، اور تمہارے گناہوں، صدقہ کرنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، انسان کو اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے. تو سرًا و علانیہ، کیسے؟ دونوں طرح سے، چھپ کر بھی اور اعلان کر کے بھی. تو دیکھیں اس میں ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، کون سے صدقات چھپ کر کرنا زیادہ بہتر ہے؟ تو دیکھیں، پہلی بات، رزق. ہمارا رزق میں کیا کیا شامل ہے؟ ہماری جان شامل ہے، یعنی ہماری جتنی اپنے جسم کی ہماری صلاحیتیں ہیں وہ رزق، اللہ کا رزق ہی ہے. جو اللہ اس رزق کو ہم استعمال کر کے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ہم اپنی دنیا کی اور آخرت کے لیے فائدے کماتے ہیں. تو جان، مال، اولاد، قوت، علم، عزت، غرض، جو بھی چیزیں ہیں یہ سارے کے سارے ہمارا رزق ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ سارا کا سارا ہم سے خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے میں نے بتایا کہ مما فرمایا کہ تھوڑا سا اس میں سے تم خرچ کر لو، کیونکہ دیکھیں اللہ نے ہر کسی کو مال کی فراوانی نہیں دی ہے. انسانوں کو اللہ نے اپنی حکمت سے نعمتیں دی ہے. کسی کے پاس مال بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی کے پاس طاقت ہوتی ہے، کسی کے پاس علم ہوتا ہے، کسی کو اللہ نے اتنی عزت اور شرف اور سمجھ دی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے اپنی اس پوزیشن جو اس کو اللہ نے دی ہے اس سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اولاد بھی ایک رزق ہے. اولاد کو انسان اچھی طرح سے پالتا پوستا ہے، اسے دین سکھاتا ہے، تو یہ اولاد اس کے لیے رزق ہی ہے. پھر جب اولاد نیک کام کرے گی تو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ محمد آیت نمبر 36-37 میں فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد آیت 36 میں، واقعی زندگانی دنیا تو صرف کھیل کود ہے. یعنی دنیا کی زندگی کو یہاں پر کھیل کود کہا گیا. کیوں کھیل کود کہا گیا؟ کہ اس کھیل کود بھی ختم ہو جاتا ہے نا، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا نہیں، نہ کھیل ختم ہونے کے بعد کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو اسی طرح دنیا کی زندگی ہے، اگر انسان اس کو ضائع کرتا ہے اللہ کی نافرمانی میں، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا. اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو گے اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا. تو ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بخیلی کو واضح فرمایا، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے فرمائے گا کہ سارے کا سارا مال دے دو جو میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تو انسان طریقے ڈھونڈے گا کہ کس طرح سے اپنے سارے مال میں سے کچھ بچا لے. مگر
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے حکم نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ فرمایا کہ جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں تھوڑا سا خرچ کر لو، من ماں، اس میں سے بعض حصہ تم خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اگر یہ سوچو گے کہ دل میں بخل نہیں آئے گا اور اگر سب کچھ اپنا سمجھو گے تو مشکل ہی سے خرچ کر سو گے۔ یعنی انسان اگر یہ سمجھے کہ میری ہر چیز صرف میری کمائی ہوئی ہے، سارا رزق جو میرے پاس ہے وہ میرا ہی ہے، تو پھر وہ اگر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ تم اللہ کی رضا کے لیے سارا مال خرچ کر دو تو وہ کبھی نہیں کر سکے گا۔ پھر سرن یعنی پوشیدہ، اس لیے کہ وہ ریا سے پاک ہے۔ انسان جب چھپ کر صدقہ کرتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا، تو اس کے اندر ریاکاری نہیں آتی۔ اور علانیتاً کب خرچ کرنا بہتر ہے؟ جبکہ دوسروں کو رغبت دلانی ہو، جیسے ایسی جگہ پر جہاں لوگ پیسہ خرچ کرنا ضروری ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ضروری ہے، مگر لوگ ہاتھ روک کے بیٹھے ہیں، تو وہاں پر لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے انسان اپنا مال اگر دکھا کر خرچ کرتا ہے تو اس سے دوسروں کے لیے آسان ہوتا ہے، ان کے دل میں بھی خواہش آتی ہے۔ اور پھر فرض زکوٰۃ جو ہے تو اس کو علانیہ خرچ کرنا بہتر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے زکوٰۃ جو ہے ایک فریضہ ہے نا، فرض عبادت ہے، اس میں انسان کو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، اتنا مال دیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے، تو پھر اس کے اوپر فرض ہوتا ہے زکوٰۃ دینا۔ تو زکوٰۃ کو اگر انسان دکھا کر دے دے لوگوں کو، تو لوگوں کو ایک تو یہ کہ اس کو یاد دہانی ہوگی دوسروں کو بھی زکوٰۃ دینے کی، اور دوسرے یہ کہ کوئی اس کے بارے میں یہ نہیں سوچے گا کہ یہ انسان تو زکوٰۃ بھی نہیں ادا کرتا، کیونکہ یہ فرض عبادت کو انسان اگر نہیں کرتا، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ فرض عبادات میں بھی کمی کرتا ہے، تو پھر ایک طرح سے انسان کے بارے میں برا گمان ہو جاتا ہے لوگوں میں، جس کا بعض اوقات نقصان ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا من قبل ان یاتیا یوم لا بیع فیہ ولا خلال، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس دن سے پہلے تم اپنا مال صدقہ کرو، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرو اور نماز قائم کرو، کس دن سے پہلے؟ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دلی دوستی ہوگی۔ قیامت کے دن انسان کچھ دے کے کچھ لے نہیں سکے گا کہ مجھ سے کوئی عذاب لے لے اور میں اسے اپنا سارا مال دے دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان کے پاس خالی ہاتھ ہوگا، انسان اپنے مال لے کر انسان نہیں گیا ہوگا۔ جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے ساری نعمتیں، سارا مال وہیں رہ جاتا ہے دنیا میں، تو وہ خالی ہاتھ ہوگا، وہ کسی سے خرید و فروخت کر کے اپنے لیے کچھ اجر نہیں کما سکے گا یا اپنے کسی عذاب کو دور نہیں کر سکے گا، اور نہ اس کا کوئی ولی یا دوست ہوگا، جو اس کا دلی دوست کوئی ہوگا جو اس کی ہمدردی میں آئے گا اور اس سے سارے اس کے کچھ گناہ اس کے کم کروا دے گا اور اس کی سفارش کر دے گا۔ اللہ کے اذن کے بغیر تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ خلال جو ہے، خلال کا معنی ہوتا ہے دلی، جس سے دلی دوستی ہو، یعنی بیچ میں کوئی دوری نہ ہو دو لوگوں کے درمیان۔ پھر مراد ہے قیامت کا دن، یہ قیامت کا دن ہے جس میں نیک اعمال خریدے نہیں جا سکیں گے اور نہ ہی کسی کی دوستی اور محبت کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف آیت نمبر 67 میں فرمایا سب خلیل یعنی جو دلی دوست ہوتے ہیں اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر متقی لوگ، یعنی کہ جو دنیا کی دوستیاں ہیں، جو بہت ہی ولی اور کوئی کارساز کسی کو تم سمجھتے ہو، اگر کافروں کے جو ہوتے ہیں ولی اور کارساز، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ انہی کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کی دوستیاں صرف دنیا کی ہیں، وہ آخرت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کو الزام دیں گے کہ تمہاری وجہ سے میرا یہ انجام ہوا۔ ہاں متقی لوگ، ایک متقی انسان کے جو مومن دوست ہوں گے وہ ہمیشہ جنت میں بھی ان کی دوستی رہ سکتی ہے، مگر کافروں کی دوستیاں یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت 32 میں فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ وسخر لکم الانہار
وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ تمہارے لیے پھلوں میں سے کچھ رزق نکالا اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہاری خاطر دریاؤں کو مسخر کر دیا، اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو مسخر کر دیا کہ پے در پے چلنے والے ہیں، اور تمہاری خاطر رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ تو ہم ان آیت کو سمجھتے ہیں تھوڑا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، یعنی وہ اللہ جس کی ناشکری پر تم کمر بستہ ہو، یعنی تم ڈٹے ہوئے ہو جس اللہ کی نافرمانی پر۔ جو متکبر لوگ ہیں، اور اس وقت ان آیت کا خطاب تھا وہ قریش کی طرف تھا، لیکن دنیا میں جتنے بھی متکبر لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اس پر جمے ہوئے ہیں اور اللہ کی اطاعت اور بندگی سے روگردانی کر رہے ہیں، جس کے ساتھ بلا دلیل شریک بنا رہے ہیں، یعنی ان کو اللہ کے شریک بنانے کے لیے کوئی ٹھوس دلائل نہیں ہے، بس یہ ایک جھوٹ گھڑ لیا گیا ہے جس پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی کچھ قدرت کی نشانیاں بتائی گئی کہ جس اللہ کی وہ قدرت ہے، اور جو چیزیں اس کی اللہ کی کائنات کی چیزیں جس اللہ کی فرما برداری کی مثالیں پیش کرتی ہیں، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں 10 نعمتیں شمار کی ہیں، اور آخر میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں شمار کرنے کی تم میں طاقت ہی نہیں۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ تمہارے لیے پھل میں سے کچھ رزق نکالا۔ تو دیکھیں، یہ جو چیزیں ہیں ساری، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں انسانوں کے لیے بے شمار فائدے رکھے ہیں۔ یہ جو آسمان اور زمین کا جو نظام ہے، اگر زمین جیسی ہے ویسی نہ ہوتی، ایک بچھی ہوئی ہے زمین ہے جس پر انسان چلتا پھرتا ہے، جس پر جو چاہتا ہے کرتا ہے، اپنے لیے گھر بناتا ہے، اس کو کھود کر اس زمین سے اس کے فائدے نکالتا ہے، اور زمین خاموشی سے اللہ کی فرما برداری میں بندوں کے لیے اپنے آپ کو مسخر کر دیا، اپنے آپ کو چھوڑ دیا کہ بندے جس طرح سے زمین پر جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح آسمان کی بناوٹ ہم دیکھیں کہ آسمان میں ہر چیز، آسمان کی خوبصورتی، آسمان کے اندر جو ستارے سیارے ہیں، آسمان سے ہمارے لیے جو بادل ہیں، بادلوں سے جو پانی برستا ہے، اس سب کا سب کیا ہے؟ یہ ہر چیز میں انسان کے فائدے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں اس طرح نہ بناتا تو انسان کی زندگی بھی قائم نہ رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی اور بقا کے لیے اور انسانوں کے معاملات اور ان کے فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا، اور ہر چیز اللہ کی نافرمانی سے میں ہر چیز اللہ کی یہ بنائی ہوئی بڑی بڑی چیزیں، یہ تخلیق، آسمان، زمین اور جو کچھ بھی نظام ہے، وہ خاموشی سے اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی یہ مخلوق جو ہے عظیم ہے، انسانوں سے بہت بڑی ہے، لیکن خاموشی سے وہ اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، اگر پانی برسنے کے کتنے فائدے ہیں، بارش سے انسان کے لیے غذا نکلتی ہے زمین سے، تو اگر اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لے، کوئی بارش نہ ہو تو زمین خشک ہو جائے اور انسانوں اور جانوروں کی غذا کا سلسلہ ختم ہو جائے، مگر نہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے کام میں لگائی ہے۔ پھر کشتیاں دیکھیں، سمندر میں انسان کے لیے اگر کشتیاں نہ چلتی تو انسان کے سمندر کا سفر مشکل ہوتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے تھے۔ دنیا میں جتنے سے بٹے ہوئے ہیں، پانی ہر چیز کے بیچ میں ہے، تو انسان پوری دنیا پر جس طرح آج چلتا پھرتا ہے، انسان سفر کرتا ہے، دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے
اس طرح سے مسخر نہ کیا ہوتا سمندروں کو کہ وہ اس کشتیوں کو چلنے کی اجازت دیتے، اور جس طرح دوسری چیزیں ڈوب جاتی ہے اس طرح کشتیاں بھی نہ چلتی، ڈوب جاتی، تو انسانوں کے لیے پھر یہ فائدے نہ رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کو مسخر کر دیا انسانوں کے لیے، دریائیں بہتی ہے اور جگہ پر جاتی ہیں اور انسانوں کو لیے پانی اور غذا کا سامان ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا کہ سورج صرف اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر اپنا سفر پورا کرتا ہے، اور چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنا سفر پورا کرتا ہے، اور ان سب میں انسانوں کے فائدے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رات دن کا سرکل بنایا، رات انسان کو کے لیے آرام اور سکون کے لیے ضروری ہے، تو دن اس کو اپنے دنیا کے کام چلانے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی فرما برداری کے ساتھ انسان کے لیے کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور انسان کے لیے یہ نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندری مخلوق بنائی جس سے ہماری غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نظام ہے بارش کا، جس سے اناج اگتا ہے جانوروں کے لیے بھی، تو جانور بھی ہمارے فائدے کے لیے ہیں، تو جانوروں کی غذا نہ بنتی تو جانور بھی زندہ نہ رہ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور دریاؤں کے درمیان راستے بنائے، یعنی بے شمار فائدے ہیں جو انسان کو بغیر کچھ کیے مل رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں جو دن رات ہم دیکھتے ہیں، اور ان سے ہمارے فائدے بھی اگر ہم سوچیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ان چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ سب نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اس سے شمار نہ کر پاؤ گے، بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم اور بہت ناشکرا ہے۔ تو یعنی یہ سب کچھ اور کچھ اور بہت کچھ تمہارے مانگے بغیر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم نے اللہ سے یہ چیزیں نہیں مانگی تھی جس کا آگے ذکر ہوا، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، یہ چیزیں اللہ نے خود سے دی ہمیں، یہ ساری نعمتیں ہیں ہمارے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہمیں بغیر مانگے دی ہے۔ انسان بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت سی نعمتوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان، بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کے جسم کا ایک سسٹم ہوتا ہے، دل چل رہا ہوتا ہے، دل اپنا کام کرتا ہے، گردے، پھیپھڑے، ہر چیز اپنا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو ہم نے نہیں مانگے تھے، اللہ نے بغیر مانگے یہ نعمتیں ہمیں دی ہے۔ اور جب بعض اوقات کوئی کسی عضو میں انسان کو اس طرح سے کام نہیں کرتا، کوئی نقص ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنا انسان مشکل میں آ جاتا ہے، اور انسان مسلسل دعائیں مانگتا رہتا ہے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں جس کی دعائیں قبول کر کے اسے دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں ہر چیز جو تم مانگتے ہو وہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دینے میں بھی حکمت ہے۔ ہمیں انسان جو کچھ مانگتا رہتا ہے تو انسان کو اپنا آج نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو آج کیا ضرورت ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کی آج کی خواہشات پتہ چلتی ہے، لیکن اسے کل نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کل اسے کن چیزوں سے فائدہ ہو سکتا ہے اور کن چیزوں سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ مانگتے ہیں اس میں سے ہمیں وہ دیتا ہے جو اللہ کی حکمت کے مطابق ہمارے لیے اس دعا کو قبول کرنے میں فائدہ ہے۔ تو دیکھیں بہت سی چیزیں جو ہمیں ضرورت ہے جن کی، جیسے آکسیجن چاہیے، ہمیں صاف ستھری ہوا چاہیے، تو وہ تو ہمیں بغیر مانگے ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح بارش بھی بغیر مانگے ملتی ہے، انسان بارش کی دعا تو کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہی بارش ہر جگہ برساتا ہے، اور ہر جگہ بغیر مانگے بھی برساتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ تو کچھ چیزیں انسان مانگتا ہے وہ اللہ دے دیتا ہے، اور کچھ چیزیں بغیر مانگے اس کے فائدوں کے لیے دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی مختصراً کچھ نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور بھی اتنی بے شمار نعمتیں اللہ کی تم پر ہے
کہ وہ لامحدود نعمتوں کا سلسلہ ہے تمہارے اوپر اللہ کی، اور تم اگر بیٹھ کے گننا بھی چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو تم ان کا شمار صحیح نہیں کر سکتے، وہ لامحدود ہے وہ نعمتیں۔ تو پھر انسان ان ساری نعمتوں کا احساس کیے بغیر جب اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا، اپنی منمانی سے زندگی گزارتا ہے، تو وہ کس حد تک ناشکرا ہے وہ۔ کفار، کفار کا معنی اس میں مبالغہ ہے، بہت ناشکرا۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان پر اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں اور ہر آن ہوتے رہتے ہیں، مگر وہ ہے کہ ذرا تکلیف پہنچتی ہے تو ناشکری پر اتر آتا ہے۔ لظلوم سے یہی مراد ہے، بہت زیادہ ظلم کرنے والا، یا انسان الانسان میں کا جو ہے مراد کافر انسان ہے۔ دیکھیے مکمل ناشکرا تو کافر انسان ہوتا ہے، تو الانسان میں یہاں پر کافر کے کیونکہ کافروں کا ذکر چلا ہے، لیکن بہت سے ایمان والے بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی میں واویلا کر دیتے ہیں، اور بے شمار نعمتوں کے ملنے پر بھی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ انسان بہت دفعہ اللہ کا حق دوسروں کو دے دیتا ہے، یعنی کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ ان کو دوسرے کی طرف اس کی نسبت کر دیتے ہیں، اور جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ بہت بڑا ظلم اور شرک کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں کو اللہ کی صفات کا حامل قرار دے دیتے ہیں، اور اسی کو جو اللہ کا حق ہے عبادت کے بندہ اسی کی عبادت کرے وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ شرک جو ہے اس کو ظلم العظیم کہا گیا ہے، سب سے بڑا ظلم۔ تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ رکھ دینا، یعنی جس چیز کا حق ہے کہ اسے وہ جگہ دی جائے، اگر اس کو انسان اس کی جگہ سے ہٹا کے ایسی جگہ پہ رکھ دیتا ہے جو اس کا حق کے خلاف ہے، تو یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو کافر انسان اللہ کی نعمت استعمال کر کے نہ اس کی عبادت کرتا ہے نہ اطاعت کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو مخلوق کے احسانات شمار کرتا ہے، اور کبھی کسی کو جھولی بھرنے والا کہتا ہے، اور کسی کو کبھی داتا کہتا ہے، کسی کو دستگیر کہتا ہے۔ دستگیر جو ہے انسان کی مدد کرنے والا، کہ کبھی کسی کو مشکل کشا کہتا ہے کہ جو مشکلات کو دور کرتا ہے۔ تو دیکھیے کافروں کے بارے میں اور جگہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ یہ ابھی ہم نے پڑھی آیت 28-29 میں یہی بات کہی گئی کہ جو کافر ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کے بدلے ناشکری کرتے ہیں، اللہ کو اس کا حق نہیں دیتے۔ شکر گزاری اور عبادت اللہ کا حق ہے۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں کہ اللہ کی ہر نعمت کا صحیح حق ادا کرنا یہی ہے کہ انسان اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے اور اس کی شکر گزاری کرے، اور نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس طرح استعمال کرے کہ جس سے اللہ راضی ہو، اور انسان جب یہ کرتا ہے تو وہ اپنے لیے، اپنے آپ کے لیے آخرت کا اور دنیا کا فائدہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، کیونکہ شکر کرنے سے نعمت میں برکت آتی ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے، اور ناشکری سے انسان کی نعمتیں چلی جاتی ہیں۔